حضرات محترم، اس لیے ہمیں یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے، اپنی نگاہ کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے وہ اصلاح احوال کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، میں تقریر کے آخری 2-3 جملے بول رہا ہوں اور پھر ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ ایک حدیث شاید آپ نے سنی ہو کہ سب سے قوی ایمان، مضبوط ایمان کا درجہ یہ ہے کہ آدمی برائی کو ہاتھ سے روکے۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے ایمان کا کہ وہ بول کر روکے، اس کے خلاف آواز کو بلند کرے۔ اور اگر اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے، بول بھی نہیں سکتا، تو آخری اور کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ وہ دل سے اس کو برا سمجھے۔ اب یہ حدیث اسی طرح ہے، لیکن جو صوفیہ ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے سوچنے کا۔ صوفیاء کرام نے کہا کہ دراصل یہ حدیث کی ترتیب الٹی ہے۔ سب سے طاقتور ایمان کا درجہ ہے دل سے برا سمجھنا، اور اس سے کمزور ہے ہاتھ سے، اور پھر اس سے کمزور ہے زبان سے، اور سب سے کمزور ہے ہاتھ سے۔ وہ کیوں؟ انہیں دلیل بڑی خوبصورت دی۔ کہنے لگے کہ دیکھیں جی، اگر آپ ہاتھ سے روکتے ہیں تو آپ وہیں تک روک سکیں گے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچے گا، لیکن اگر آپ بول کے روکتے ہیں تو وہاں تک روکیں گے جہاں تک آپ کی آواز پہنچے گی، اور ظاہر ہے آواز زیادہ دور تک پہنچے گی ہاتھ کے مقابلے میں۔ اور اگر آپ دل والے ہیں اور رب کائنات نے آپ کو روحانی قوت سے نوازا ہے، تو آپ دل سے وہاں تک روک سکتے ہیں جہاں تک آپ کی روحانی قوت ہے، اور وہ آواز کی پہنچ سے بھی زیادہ ہے، تو ترتیب الٹ ہے۔ لیکن بس وہ میں ایک بات حضور غوث حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات آئی ذہن میں، بس وہ کہتے میں آپ سے اجازت چاہوں۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ابھی 3 ہفتے پہلے وہاں دلی میں حضرت کی خدمت میں حاضری کا شرف بھی ملا، اجمیر شریف حاضری کی سعادت بھی ملی، اور وہ انڈیا کا ذکر آیا ہے، تو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو انڈین چینلز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہاتھ تو کرنا چاہتے ہیں نا، خراب کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں جا کے پتا چلا کہ کوئی زی نیوز چینل ہے وہ مجھے ٹاک شو میں لینا چاہتا ہے۔ اچھا بھائی لے لو۔ انہوں نے اپنی گاڑی بھیجی، میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پہ انہوں نے کیمرے ویمرے فٹ کیے، باقی لوگوں کے اسٹوڈیوز میں بیٹھے۔ اب جناب وہ جو اینکر پرسن تھی اس نے شروع کیا کہ جی یہاں ورلڈ صوفی فورم ہو رہا ہے، اور جناب پاکستان سے اور ساری دنیا سے وہ صوفی حضرات آئے ہیں، علماء آئے ہیں، اولیاء کے وارث آئے ہیں، اور وہ جناب ان کا پیغام محبت پھیلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک اینکر، ایک پارٹیسپینٹ، ایک بندہ جو شریک تھا، وہ نام تو اس کا مسلمانوں والا تھا لیکن کام تو مسلمانوں والے نہیں تھے۔ وہ کہنے لگا کہ جناب یہ پاکستان سے آ کے ہمیں درس محبت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صوفیہ کے وارث فلاں فلاں، لیکن جو محمود غزنوی کو اور جو محمد بن قاسم کو ہیرو سمجھتے ہوں وہ دہشت گردی کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ آ گئے اور جناب یہاں پہ انہوں نے لڑائی بھڑائی شروع کر دی اور قتل و غارت شروع کر دیا، اور جناب یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنا شروع کر دی، تو جو محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کو ہیرو سمجھتے ہوں وہ محبت کی اور الفت کے علم بردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر مجھے طیش آیا اور پھر آنا چاہیے تھا، پھر میں نے اس کو ٹھوک بجا کے جواب بھی دیا۔ میں نے کہا کہ آپ بڑے تجزیہ نگار بنے پھرتے ہیں، جس شخص کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ قوموں اور ملکوں کے درمیان لڑائی کچھ اور چیز ہے اور تخریب کاری اور دہشت گردی کوئی اور چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بڑا زبردست تجزیہ نگار ہے۔ اگر محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کی مثالیں آپ دیکھیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کر رہے تھے، تو سوال یہ ہے کہ جنگ عظیم اول اور دوم یہ بھی کیا پھر مسلمانوں نے کرائی تھی؟ کیا جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم بھی مسلمانوں نے گرائے تھے؟ کیا ہندوؤں کی جو مذہبی کتاب ہے مہا بھارت، اس کے اندر کتنی جنگوں کا ذکر ہے، کیا وہ بھی جنگیں بھی مسلمانوں نے لڑی؟
کیا فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے درمیان جو صدیوں سے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کیا وہ بھی مسلمانوں کے سر اس کا چہرہ ہے؟ میں نے کہا کہ اگر یہ قوموں اور ملکوں کے درمیان جنگیں، اگر یہ بھی آپ تخریب کاری اور دہشت گردی سمجھتے ہیں، تو یہ تو انسانیت کی تاریخ ان سے بھری ہوئی ہے۔ پھر تخریب کاری اور دہشت گردی کا لیبل صرف اسلام پہ نہیں لگتا، وہ تو انسانیت پہ لگتا ہے۔ تو پھر تو ہر انسان تخریب کا ہے، ہر انسان دہشت گرد ہے۔ حضور محبوب الہی کا ذکر آیا تو میں نے کہا چلیے میں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا انڈیا میں، وہ بھی آپ کو سے شیئر کرتا چلوں، وہ ذکر کیا۔ اس کے بعد مجھے انڈیا کے مسلمانوں کے بہت فون آئے اور وہ کہا کہ جی بڑا شکریہ، یہ اس شخص نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا تھا، ہمارے ہر مہمان کو خراب کرتا ہے، پہلی بار کسی نے اس کو ٹھوک بجا کے جواب دیا۔ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء تشریف فرمانے، ان کا ایک مرید حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے، ہم جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں کھانے پینے کو ضرور دیا جاتا ہے، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک لقمہ روٹی کا کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ تو یہ کیا اس تکلف کی، اس اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے جو بھی آتا ہے ضروری تو نہیں کہ بھوکا آ رہا ہو، تو ہر ایک کے یہ دینا کیا ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دراصل میں تو آقا کریم کی ایک حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی شخص کے پاس جاؤ اور تمہاری کوئی مہمان نوازی نہ ہو، خاطرداری نہ ہو، کچھ کھانے پینے کو نہ دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم کسی مردے کے پاس گئے تھے، کوئی زندہ کے پاس جاتے تو وہ کچھ نہ کچھ میزبانی کرتا نا، تو یہ کام تو مردوں کا ہے کہ جو آئے اس کو کچھ بھی نہ ملے۔ اس مرید نے کہا اچھا صحیح، آپ نے تو واقعی بڑی پتے کی بات بتائی، بڑی زبردست بات بتائی، کیا بات ہے، اور آپ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بڑی قابل تعریف بات ہے۔ لیکن ایک بات یہ بتائیں کہ شاہ رکن عالم ملتانی، غوث بہادر زکریا ملتانی کے پوتے، وہ کئی مہینے سے یہاں دلی میں آ کے ٹھہرے ہیں، آپ بھی ان کو اپنا دوست، اپنا مہربان، اپنا بزرگ نہ جانے کیا کچھ مانتے ہیں، تو ان کے ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانے کو ملے، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا، تو وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے کیا؟ یارو ہم لوگ ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے والے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے بہانے تلاش کرنے والے۔ آج کل ماشاءاللہ پیروں اور مشائخ کے اندر بھی کیفیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مرید ہے اور کسی دوسرے پیر کے پاس چلا جائے تو اس کا پیر ناراض ہو جاتا ہے، وہاں کیوں گئے تھے؟ یہاں آج کل تو یہ عالم اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو یہاں تو موقع پا کے اور جناب وہ برائیاں شروع کر دیتا، ہاں دیکھو جی ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور غوث بہادر زکریا ملتانی آج سے 8 صدی پہلے اس وقت کروڑ پتی تھے، آج تو کروڑ پتی کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں رہ گئی، اس وقت کروڑ پتی ہونے کا کوئی مطلب ہوا کرتا تھا۔ لیکن حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کیا جواب دیا، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں نا تو ہماری تو یہی اوقات ہے، کوئی پانی پلا دیا، کوئی روٹی کھلا دی، کوئی پھل فروٹ پیش کر دیا، کوئی خاطر تواضع کر دی، ہماری تو یہی اوقات ہے۔ لیکن حضور شاہ رکن عالم کو اللہ نے وہ مرتبہ، وہ مقام دیا ہے کہ اگر وہ ظاہری طور پر خدمت نہ کرے تو وہ روحانی طور پر وہ نوالا دیتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ صوفیوں کی سوچ ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے، جو کسی کا برا نہیں چاہتے اور کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی ان کے ساتھ برائی کرے تو اس کا جواب بھی اس حسن سلوک کے ساتھ دیتے ہیں کہ آقا کریم کی سیرت طیبہ یاد آ جاتی ہے کہ مارنے والے پتھر مار رہے ہیں اور آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مولا یہ بے خبر ہے میری شان سے، ان کو تباہ نہ کرنا، کیا پتہ ان کی نسلوں میں تیرے ماننے والے پیدا ہو۔ یہ صوفیہ اپنے عمل کے ذریعے وہ درس دیتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم ان کے طریقوں کو اپنا لیں اور اللہ والوں کا دامن پکڑ لیں تو دنیا آج بھی جنت نصیب ہو جائے،
پھر یہاں خودکش حملے نہ ہو، یہاں پر گولیوں کی برسات نہ ہو، یہاں پر بموں کے دھماکے نہ ہو، یہاں پر بے گناہوں کا خون نہ بہایا جائے اور بچوں کا قتل عام نہ کیا جائے، بلکہ یہاں پر خود دکھ سہ کے دوسروں کو سکھ دینے کی صورت ہو، خود زخم کھا کے دوسروں کے زخموں پہ مرہم رکھے جائیں، یہ دنیا جنت کی مثال بن جائے۔ یہ اللہ والوں کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مخدوم قمر زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اپنے مشائخ اور انہیں اپنے اسلاف کی ہم نشینی نصیب فرمائے اور اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی امانتوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ امانتیں ان کی اولاد کی صورت میں بھی ہیں، ان کے مریدوں کی صورت میں بھی ہیں، وابستگان کی صورت میں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے سب کو اپنی امان میں رکھے اور ہمارے صفدر شاہ صاحب کے ذریعے ان کے مشن کو آگے بڑھانے اور مکمل کرنے کی صورت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔